ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا سوال کرتے رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لے، روزانہ توبہ استغفار کرتے رہیں، روزانہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہیں، اور یہی طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے کی ایک بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے مبارکہ کے اندر ایک شخص جو توبہ کرتا مگر اپنے توبہ پر قائم نہیں رہتا، یوں توبہ کرتا اور توبہ کو توڑ دیتا، یعنی پھر گناہ کر لیتا، اور اس کا گویا کہ ایک معمول بن گیا تھا، حتیٰ کہ 20 سال کا ایسا عرصہ گزر گیا کہ روز توبہ کرتا اور توبہ کرنے کے بعد پھر وہ گناہ کرتا اور توبہ کو توڑ دیتا۔ 20 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی نازل فرمایا، اے موسیٰ جاؤ فلاں بندے کے پاس اور اس سے جا کر فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم نے اتنی نافرمانی کی، توبہ کرتے ہو اور توبہ توڑ دیتے ہو، یعنی توبہ پر قائم نہیں رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہے، اور میرا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس بندے کے پاس جا کر اللہ رب العزت کا یہ فرمان پہنچاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تم اپنی توبہ پر قائم نہیں رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ تمہیں پیغام پہنچایا، اللہ رب العزت ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس بندے کو اس بات کی اطلاع ملی، وہ فوری طور پر جنگل و بیابان کی طرف نکل گیا، اور وہاں جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے عرض گزار ہوا اور اللہ کو اس انداز سے پکارنے لگا، اے میرے پروردگار تو رحیم ہے، اے میرے پروردگار تو کریم ہے، اے میرے پروردگار تو ہی تو معاف فرمانے والا ہے، اے میرے پروردگار تو ہی تو عفو درگزر فرمانے والا ہے۔ مولا میں گنہگار ضرور ہوں، مگر مولا تبارک و تعالیٰ تیری رحمت تو بہت زیادہ وسیع ہے، میں گنہگار ہوں، میں بخیل ہوں، مگر مولا تو کریم ہے، مولا تو معاف فرمانے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے۔ مولا میں جانتا ہوں میں بہت بڑا پاپی ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، مگر مولا یہ بھی جانتا ہوں کہ تو بہت بڑا کریم ہے، تو بہت بڑا رحیم ہے، تو بہت بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ مولا اگر تیرے دروازے پر نہ جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ اگر تیرے دروازے، تیری رحمت کے دروازے اگر میرے لیے بند ہو گئے تو مولا تبارک و تعالیٰ میں کس کے در پر جاؤں گا؟ تیری بارگاہ میں نہ آیا تو میں اور کس کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ مولا میں گنہگار ضرور ہوں، مگر مولا تجھ سے ہی امید ہے، اور تو ہی معاف فرمانے والا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے۔ کی بارگاہ میں معبودہ پیش کیا، عرض کرنے لگا، اے میرے پروردگار اگر میرے لیے بخشش نہیں، اگر میرے لیے معافی نہیں تو مولا میری گزارش ہے، اور وہ یہ کہ روئے زمین کے تمام گنہگاروں کے گناہ کو تو مجھے دے دے، میں سب پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، مگر مولا تو سب کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ کس طریقے سے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا، اور کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ جاؤ میرے فلاں بندے کے پاس اور اس سے جا کر یہ کہو کہ اس بندے نے میرے عفو و درگزر اور میری کمال قدرت کو پہچان لیا ہے۔ جاؤ میرے فلاں بندے سے جا کر کہہ دو کہ اگر اس کے گناہوں سے روئے زمین بھر جائے تب بھی ہم اسے معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں میرے مولا کا کرم، دیکھیں میرے مولا کی شان دیکھیں، اور رحیم کتنا پروردگار ہے کہ اگر بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں گری و زاری کرتا ہے، تو مولا تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین محترم میں گزارش کروں گا کہ ہم واقعی گنہگار ہیں، ہم واقعی بہت گناہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے معافی کا سوال کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کرتے رہیں
اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے تو میرا کریم ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ مگر یاد رہے توبہ کرنے کے بعد اس توبہ پر قائم بھی رہے، گناہ سے توبہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ کی جانب ہرگز نہ جائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو توبہ کرنے اور توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔